کیونکہ میں اسی بیہیویئر کو دیکھتی ہوں، جب کسی کے پاس میرا فون نمبر آ جاتا ہے تو وہ تقریباً کوئی 50 کالیں کر لیں گے لیکن میسج نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جس کو بہت ضروری بات کرنی ہوتی ہے اور اہم ہوتی ہے وہ کیا کریں گے، وہ ہمیشہ میسج چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ میسج بھی پراپر پورا چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں تو پھر بھی یہ کہوں گی جو بات کرنی ہے آپ میسج میں بتا دیں، کیونکہ جب انہوں نے فون کرنا ہے تو وہ اتنی لمبی بات ہونی ہے اور اتنی ڈسٹریکٹڈ ہونی ہے کہ بہت سارے کام جو آن گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں. یہ ایک پورا ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے. تو اس وقت دوپہر کا وقت، اور پھر وہ من بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نماز عشاء کے بعد بھی ہمیں خاص طور پہ کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو ادھر ادھر پھرنا نہیں چاہیے، گپے نہیں لگانی چاہیے. ہمارے تو یہاں پوری پوری گیدرنگز شروع ہو جاتی ہیں، سارے گھر والے بیٹھ جاتے ہیں، گپیں شروع ہو جاتی ہیں، کام سے لوگ اسی وقت آتے ہیں. اتنی بے برکتی ہماری زندگی میں اسی لیے ہو چکا ہوا ہے کہ مشکلات جو ہم نے بڑھا لی ہیں اپنی. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹائم ہوتے ہیں ان میں خاص طور پہ وہ محتاط رہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ان کے بعد کے اوقات میں. اب دن کے ٹائم میں دروازہ آپ کا کھلا ہوا ہے، اور اب وہ ہر وقت تو بچے اجازت نہیں لیں گے نا، یا ایون ملازم جنہوں نے آ کے کام کرنا ہے اب وہ ہر وقت آپ سے اجازتیں لیتے رہیں گے، مشکل ہو جائے گا، سب کی زندگی مشکل ہو جائے گی. تو اب آپ نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ یہ جو اوقات ہیں یہ پرائیویسی کے اوقات ہیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ہمیں یہ پورا ایک سسٹم اسٹیبلش کر کے دے رہے ہیں، جو کہ ہم شاید انسان خود یہ کبھی سسٹم سمجھ بھی نہ سکیں، بنا بھی نہ پائیں. تو ہمیں یہ سسٹم دے دیا گیا کہ اس کے علاوہ جو ہے بچوں کا یا ملازمین کا جو آنا جانا ہے، جو بھی آپ نے جس طرح کوآرڈینیٹ کیا کس کس ایریے میں آ سکتے ہیں تو ان کو آنے کی اجازت دیں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، بکثرت آنے جانے والے ہیں تم پر بعض تمہارے بعض پر. جیسے بچے چھوٹے ہیں نا، چھلانگے لگا کے ایک دم آ جاتے ہیں. کئی دفعہ ایک کپل ہوتا ہے اس کو اسی کمرے میں اپنے بچوں کو رکھنا ہوتا ہے، ان کے پاس اور کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی، ان کو اور کوئی جگہ کی گنجائش ہی نہیں دی جاتی. اور کئی مدرز اس سلسلے میں پریشان رہتی ہیں کہ جی ہمارا جو اپنا انٹیمیسی کا ریلیشن شپ ہے اس میں بڑے چیلنجز آتے ہیں. اور وہ چیلنجز اس لیے آتے ہیں کہ جی بچہ بھی اسی کمرے میں، ہم بھی اسی کمرے میں. وہ جو سسرال والوں نے ایک گیسٹ روم خالی رکھا ہوا ہے، ایک نند یا دیور ہے جو کبھی کبھار آتے ہیں، ان کا ایک کمرہ الگ رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں وہ 2 کمرے دینے. کتنے مسئلے اس طرح سے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی الگ کرو. یہ جو ٹائمز ہیں اس میں ان کو الگ ہونا چاہیے. تو ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم کریٹ کرنا چاہیے. جب کئی دفعہ مجھے پھر یہی خواتین جب ایسے بھی پوچھ لیتی ہیں کہ جی بچے ڈیٹیچ نہیں ہو رہے، اگر ہم بچوں کا الگ بیڈ روم میں اس کو سلانے کی کوشش کریں تو بچے سوتے نہیں ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں پھر آپ ساتھ 2 کمرے سیٹ کر لیں اپنے لیے، اور آپ لوگ جو یہ پرائیویسی کے ٹائم ہے اس میں آپ الگ دوسرے کمرے میں چلے جایا کریں. کیونکہ میرے پاس جب بھی کیسز آتے ہیں نا اس طرح کے، اسپیشلی جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کا بیہیویئر جو ہے بہت سیکشول نیچر کا ہے، یا تو وہ دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس کو چھیڑا چھاڑی کرتا ہے یا اس قسم کی باتیں وہ کرتا ہے. اتنے چھوٹے بچے میں نہیں ہوتا نا، بڑے ہو کے جوان ہو کے تو آپ کو ٹھیک ہے جی آپ کے وہ ہارمونل چینجز آئی ہیں، اب آپ میں یہ مسئلے آ رہے ہیں. تو اس میں 2-3 پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہوتی ہے بچے کو کسی نے سیکشولی مولیسٹ کیا ہے، آپ کو یا پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا یہ اور بات ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ بچے نے آج کل کیونکہ گیجٹس اتنے فریلی بچوں کے پاس ہیں، اور جب بچے چھوٹے گھر میں ہم نے کوئی اس پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگائی ہوئی، تو بچے نے کچھ بھی دیکھ لیا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے آپ ہی پکڑا کے گئے ہیں کہ اچھا کارٹون ہی دیکھ رہا ہے، آپ کچن تک گئے ہیں، آپ کوئی کام کرنے گئے ہیں، وہاں پہ آپ ذرا سا 15 منٹ کام میں بزی ہو گئے، اس میں تو اتنے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں، بچے نے کہیں ہاتھ لگا دیا ہے اور جو مرضی کنٹینٹ سامنے آیا بچہ دیکھ رہا ہے. اس نے وہاں پہ کوئی ایسا کنٹینٹ دیکھا ہے وچ ہیز امپیکٹڈ ہز مائنڈ. اور تیسرا، ماں باپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب وہ بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی اس کو، لیکن یہ چیز اس کے لیے بہت تباہی کا ذریعہ بنتی ہے. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو. کیوں واضح کرتا ہے؟ واللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ خوب علم والا ہے، علیم، جو اللہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے. ہم تو کبھی ایسا رول ہی نہ بنا سکیں، ہمیں تو یہ باتیں ہی عجیب سی لگتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ بچہ چھوٹا سا ساتھ نہیں سوئے گا تو کہاں جائے گا. لو چھوٹے سے بچے کے لیے بھی اب آپ نے ریسٹرکشن لگائی، اگر اس کے دماغ میں خیال نہیں آنا تھا اب تو ضرور ہی آئے گا. ہم تو بلکہ الٹ طریقے سے اس بات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں.
تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے. دوسرا حکیم، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. آپ دیکھیں یہ جو اوقات بتائے گئے ہیں اس میں اب آپ اپنے سطر سے بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو جب آپ اتنے ریلیکس موڈ میں ہیں اس وقت جو ہے آپ کو وہاں پہ کتنی آسانی ملنی چاہیے. اگلی آیت آ جاتی ہے، آیت نمبر 59. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں. اب وہ بچہ بالغ ہو گیا، اب اس کو اجازت لینی ہے. اب اس کو جیسے ریگولر لوگ آتے ہیں، جیسے ہم نے جو پڑھا تھا گھر میں کس کو اجازت نہیں لینی، مطلب کون ہے، کس کا گھر ہوتا ہے، مرد کا گھر ہوتا ہے نا، جس کی بیوی وہاں پہ ہوتی ہے، اس کو بھی باہر سے اندر آتے ہوئے اجازت لینی ہے، اس کو بھی بتانا ہے میں آ رہا ہوں. تو اب بچہ جو ہے وہ اجازت لے، جیسا کہ اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. السلام علیکم کہیں جی پتہ لگ جاتا ہے. جی، مانوس کریں، سلام کریں، جو ہم نے پڑھا تھا، تو وہ اجازت لے جیسے وہ پہلے لوگوں کا بتایا گیا تھا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو. کیوں واضح کرتا ہے آیات کو؟ واللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. 2 بار یہ بات آئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم بنایا ہے یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے اور حیا کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے. لیکن اگر ہم یہ لمٹس نہیں سیٹ کریں گے اور گھر کے اندر یہ لمٹس نہیں سیٹ کریں گے تو وہ بچے بڑے ہو کر باہر کیا لمٹ سیٹ کر سکیں گے؟ ان کو کیا غد بصر کا پتہ چلے گا؟ اگر بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کو یہ لمٹس بتائی ہیں، یہ چیزیں سکھائی ہیں، بچپن سے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کزنز ہیں، بہن بھائی کھیلو کھیلو کھیلو، کوئی نہیں. اور ذرا بڑے ہوئے جوان ہوئے اب ہم کہتے ہیں الگ ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں ہم تو ہاتھ بھی ملاتے تھے، ہم تو گپے بھی لگاتے تھے، ہم تو بورڈ گیمز بھی اکٹھے کھیلتے تھے، اب کیوں الگ کیا جا رہا ہے؟ شروع سے ہونا چاہیے. آپ کوئی پیرانویا نہ کریٹ کریں، لیکن بچے کھیل رہے ہیں آپ کہیے بوائز اپنے کھیلیں، گرلز اپنا کھیلیں. اور ٹھیک ہے بیچ میں وہ تھوڑی بہت بات چیت کرتے ہیں، ابھی وہ چھوٹے ہیں ان کو پتہ نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا زیادہ ہم کیوں گھساتے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا؟ اس چیز سے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آ رہے ہیں اگلے احکامات آیت نمبر 60 سے. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، اور بیٹھنے والیاں عورتوں میں سے وہ جو نہیں امید رکھتی نکاح کی. یہ کون سی ہیں؟ یہاں پہ بات آ رہی ہے وہ خواتین ہیں القواعد. یہ کون سی خواتین ہوں گی؟ اور یہ کہا کہ وہ نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی ایک تو اب ان کے بچے نہیں پیدا ہو سکتے، پھر یہ کہ ان کا مینوپاز ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی باتیں جو ہمیں سمجھنی ہیں. ان کی کوئی اب فزیکل اٹریکشن نہ ان کی مردوں کے لیے رہی ہے، اور پلس اگر کوئی مرد ان کو دیکھے تو اس کی بھی اٹریکشن کوئی نہیں ہے اس عورت کے لیے. ہم نے ایک نا سپرفیشل سی بات پڑھ لی، او بڑھاپے میں تو جی اب پردے کے احکامات ہیں ہی نہیں، وہ تو آ گیا سورہ نور میں ہی آیا کہ اتار دو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جی، ویسے آپ اوپر سے نیچے تک ٹپ ٹاپ ہر چیز کا فیشن کر رہی ہیں. میک اپ آپ کا A1 ہو رہا ہے، کپڑے آپ ماشاءاللہ ایسی لیسز اور ایسی ڈیزائننگ، کیونکہ اب آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کو بلکہ تیار ہونے کا، میک اپ کرنے کا بڑا ٹائم بھی مل رہا ہے. کوئی آپ نے میچنگ میں جیولری، شوز، بیگ، لیسز، ڈیلیکیسی کے ساتھ آپ سارا کچھ کریں تو ان کو تو پردہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ آج کل کے دور میں جہاں شوگر ڈیڈی کی ایک ٹرم ہے، وہاں پہ اب اور ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، یہ جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں ایسی آنٹیوں کو ٹریپ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بیچاری ویسے ہی مڈ لائف کیا لیٹ لائف کرائسس میں جا رہی ہوتی ہیں، اور ان کو کیونکہ وہ خود اتنی تیار ہو رہی ہیں، اتنی ان کی بھی خواہشات ابھی تک ہیں، تو وہ لڑکے ان کے ساتھ فلرٹ کرتے ہیں، وہ ان کو کھلاتی پلاتی ہیں اور ان کے ساتھ اچھا وقت گزارتی ہیں. یہ بھی اب بہت بڑی خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جی میری تو اب عمر چلی گئی ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، والقواعد من النساء، اور یہ بیٹھنے والی کیسی ہیں؟ ویل چیئر پہ ہیں، سٹک پکڑ کے چل رہی ہے، موومنٹ ریسٹرکٹیڈ ہے، یہ وہ والی خواتین ہیں. تو ان کے لیے کہا گیا جو نہیں امید رکھتی نکاح کی. ٹھیک ہے، بی ویری کلیئر آن دس. ان کے لیے کیا کہا گیا؟ تو نہیں ان پر کوئی گناہ کہ وہ اتار رکھیں اپنا ثیابہن، اپنا حجاب. یہ نہیں کہا کہ جو کپڑے پہنے میں وہ شرٹ اتار کے بکینی میں آ جائیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے.
کون سا لباس جو آؤٹر گارمنٹ ہے، جیسے بہت بڑی چادر ہے، وہ ان سے اب مینیج نہیں ہو رہی، وہ ان کو مشکل لگ رہا ہے، اور زینت تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہی انہوں نے کوئی شاید انگوٹھی ایک دو پہنی ہوئی ہیں اور چوڑیاں اپنی پہنی ہوئی ہیں، بلکہ وہ ان کو وہ بھی مشکل لگ رہی ہوتی ہیں ہینڈل کرنا. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اصل کام کیا ہے کہ کیونکہ وہ اپنی زینت اب ظاہر ہی نہیں کر رہی، اب کوئی میک اپ تو وہ کر ہی نہیں رہی، ان کا تو سٹائل چینج ہو چکا ہوا ہے، اور یہ کہ وہ احتیاط برتیں بہتر ہے ان کے لیے. اور کیا ہے یہاں پہ بھی کیا کہا گیا ہے، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دی گئی ہے تو وہ اس کا ایڈوانٹیج لے لیں. شادی کے موقع پہ جو وہ بیٹھیں ڈھول بجانے اور پھر گانے گانے اور پھر ہلا گلا کرنے. وہ چچا زاد آئے، وہ بھی بڈھا ہی ہے، جوانی میں مجھے بہت پسند کرتا تھا، رشتہ بھی اس نے ڈالا تھا لیکن ہوا نہیں، لیکن اب کیا، لیکن اس کے ساتھ چل رہی ہے فلرٹنگ. نہیں، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب دیکھیں ہم جیسے جیسے اس عمر میں پہنچتے ہیں نا، ہم ذرا بولڈ ہو جاتے ہیں، ہم کھلے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہونا، اب کس نے مجھے دیکھنا ہے. نہیں، لیکن جو لوگ پھنستے ہیں وہ اسی طرح پھنستے ہیں، اسی قسم کے مسائل میں آتے ہیں. اور بہت سی خواتین ایسی ہیں اس ایج میں، مثلاً جی ہسبینڈ باہر جاب کرتے ہیں اور سال ہر سال نہیں آ پاتے، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ لونلی فیل کرتی ہیں، ان کو کمپینین شپ چاہیے. ہسبینڈ ویسے ہی کمپینین شپ نہیں دیتا، پہلے بھی نہیں دیتا تھا، لیکن چلیں پہلے بچوں کے ساتھ بزی تھی. بہت سے اب اسپیشلی سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سے ایسے کیسز آنا شروع ہو گئے. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. کئی دفعہ پرانا ہی عاشق مل جاتا ہے، کوئی وہ پسند کرتا تھا، ایک دم نظر آیا، اب وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اب آپ نے بھی اس سے باتیں کرنی شروع کر دی. تو وہ اسی لیے کہا گیا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. احتیاط برتیں. ریلیکسیشن دی گئی ہے. ریلیکسیشن کیوں دی گئی ہے؟ آپ کے ویل چیئر میں بڑی چادر نہ پھنس جائے، آپ گر نہ جائیں، فریکچر نہ ہو جائے. تو باہر جانا ہے تو تھوڑا سا یہ نہیں ہے کہ بال آپ نے پورے کٹوائے ہوئے، ہائی لائٹس کیے ہوئے ہیں اور پورے سیٹ ہو کے اب آپ پھر رہی ہیں. زیادہ تر خواتین تو اپنی 40 ایئر ورژن سے 60 میں ینگر دکھتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جیسی 40 میں دکھتی ہیں اس سے ینگر. اور آج کل آنٹیاں ہیں شادیوں پہ جس طرح بتا رہی ہے اتنا فل میک، اتنا ہم سے زیادہ وہ اٹریکٹیو لگتی ہے. میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں. اور اگر ان کو کہا جائے تو یا ان کو انڈیکیشن دیا جائے تو وہ ہر بات پہ کہتی ہے نہیں ہم پہ تو اب وہ پردہ نہیں ہے. تو میں اکثر فیملی میں کوئی پوچھے یا بات کرے ایسی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اس صورت میں نہیں ہے اگر آپ کی جو لیس آپ نے لگائی ہے نا یہ آپ کے ہینڈ بیگ سے اور جیولری سے اور ان سے میچ نہ کر رہی ہوتی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی شلوار آپ نے نیلی پہن لی اور شرٹ پیلی پہن لی، بلکہ بچوں نے کہا ماں آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں او ہو بیٹا سوری مجھے تو خیال ہی نہیں رہا. یہاں وہ حدیث کوٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں اور ایک نابینا صحابی آئے تھے، تو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ وہ نابینا ہے، آپ تو نہیں، مطلب آپ کو جو ہے پردہ کرنا ضروری تھا. جی یہ مطلب اس ایج بریکٹ کا تو نہیں ہے واقعہ، لیکن یہ ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ بھئی اس کو ہم یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں. جیسے ابھی اگر آگے جب ہم سورہ الاحزاب میں پڑھیں گے نا، جیسے ایک عورت ہے خود تو آپ حجاب اور نقاب میں ہیں، خاص طور پہ جب آپ نقاب میں ہیں تو اب آپ بیٹھے ہوئے جس مرضی کو تاڑنا شروع کر دیں، دیکھنا شروع کر دیں اوپر سے نیچے مردوں کو. تو اب یہ تو نہ سوچیں کہ بھئی میں تو حجاب میں ہوں لیکن دوسرا انسان، مطلب آپ کو بھی تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کتنا میرا اس کے ساتھ وہ پردے کا رہے گا. ٹھیک ہے، تو شرط ابھی بھی یہی ہے کہ زینت نہیں آپ دکھا سکتی. اس معاملے میں آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا. اور واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب علم جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا حالات ہیں، لوگوں کے کیا تبصرے ہیں، لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، ہمارے دل کی کیا بات ہے، اس کو جاننے والا ہے، سننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ریلیکسیشن دی ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے، اور اس میں اگر کوئی لمٹ سیٹ کی ہے اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. ورس نمبر 61 آ رہا ہے لیسا علی العامہ حرجن. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم آگے جو بڑھ رہے ہیں، یہ والا جو ہے یہ جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 61، اس میں جو احکامات آ رہے ہیں نا یہ معاشرتی زندگی کے بارے میں. ٹھیک، کیونکہ دیکھیں حجاب کے جب احکامات آئے نا، پردے کے احکامات آئے اور ہمیں بتا دیا گیا کہ جی
ان کے ساتھ تو آپ گھل مل کے بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں، یہ محرم ہے، یہ نامحرم ہے. ابھی ہم نے یہ پہلے پڑھ لیے سورہ نور میں. اب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے، ہمیں مردوں سے بھی بات کرنی ہے، ہمیں خواتین سے بھی ملنا ہے، ہمارا کھانا پینا بھی چلتا رہے گا، ہماری میٹنگ چلیں گی، گیدرنگ چلیں گی، شادیاں چلیں گی، اور ایونٹس. اب عید آئے گی، عید پہ بھی آپ نے ملنا ہے، اور بھی مواقع ہوتے ہیں جس پہ ہم نے ملنا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک کھانے پینے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو ملیں گے تو کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، کہاں اجازت لیں گے. اس میں پردے کے احکامات کی بات نہیں کی جا رہی. ان کو پڑھنے کے بعد یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں پہ آ گیا تو میں تو ان سب کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں. یہ ہمیں ایک ایٹیکیٹ اور نارم اور مطلب سوشل نارم جو ہے نا وہ سکھایا جا رہا ہے کہ کیا کچھ ہم نے کرنا ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پردے اور حجاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوشلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، آپ بند ہو کے رہ جائیں. کئی خواتین کرتی ہیں، اور خاص طور پہ بچیاں جب ینگ ہوتی ہیں نا اور بڑے جوش میں انہوں نے قرآن پڑھا اور دین سیکھا، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو نا شادی کے بعد، ایون شادی سے پہلے بھی اپنے آپ کو گھروں میں ٹوٹل آئسولیشن میں لے جاتی. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ گھروں کے سسٹم بہت ہی خراب ہوتے ہیں، ٹوٹل مکسڈ گیدرنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. لیکن حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس گیدرنگ میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے. دوسرا، مجھے یہ والی آیت پڑھ کے خاص طور پہ لگتا ہے کہ اسلام نا ہمیں بڑا ایک ساؤنڈ سٹرکچر دیتا ہے، ہر معاملے میں ایک ادب سکھاتا ہے. اگر ہمیں ان آداب کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا آ جائے نا، یہ ہماری حیا کو بہت پالش کرتا ہے. پھر ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا کام کرنا ہے، کون سے کام میں ہم نے محتاط ہونا ہے. ہم خود ہی اپنے لیے کیئرفل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہم فیصلے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم اتنی لبرٹی دے رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کچھ کلچرز ایسے ہیں جہاں پہ باہر تو لوگ اتنا پردہ کر رہے ہیں، گھر آتے ہیں تو بالکل منی اسکرٹ پہنی ہوتی ہے، اور وہ بھائی اور باپ اور سب ایون ملازم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے مرضی کمرے میں جاؤ جو مرضی کرو. ٹرو سینس آف حیا نہیں ڈیولپ ہوتی. تو حیا صرف یہی نہیں ہے جو کہ ہم نے شروع میں بھی دیکھ لیا تھا. حیا کیا ہے؟ جس میں آپ کے اندر کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے جھجک ہو. اگر آپ کے اندر وہ ہیسیٹیشن رہے گی کہ یہ غلط کام ہے، مجھے نہیں کرنا، ایون کسی کے کمرے میں نہیں جانا، کسی سے بات چیت کیسے کرنی ہے، تو وہ ہیسیٹیشن جو ہے دس از گوئنگ ٹو گروم یور حیا. تو پھر آپ کا بڑے جو معاملات آئیں گے نا ان میں بھی یو ول بی کیئرفل. تو یہاں پہلی بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں اندھے پر کوئی حرج، اور نہیں لنگڑے پہ کوئی حرج، اور نہ ہی مریض پہ کوئی حرج. اب آپ دیکھیں جب ان احکامات کی بات کی گئی تھی تو دیکھیں شروع میں کس سے بات شروع کی جا رہی ہے؟ کوئی اگر ہینڈی کیپ ہے، کسی کو اسپیشل نیڈ ہے، یا کوئی مریض ہے. تو جب ہم اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یہاں مختلف طرح کے لوگ ہوں گے، مختلف طرح کے ان کی ہیبٹس ہوں گی یا ان کی لمیٹیشنز ہوں گی. ہمیں بیسیکلی سکھایا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنی زندگی میں آئسولیٹ نہ کریں، رولز کو فالو کروائیں، رولز کے دائرے میں رہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن آئسولیشن نہیں ہونی چاہیے کہ پردے کے احکامات آ گئے ہیں تو ہم کٹ کے رہ جائیں، ہم نے کسی کو پوچھنا نہیں، کسی سے ملنا نہیں، کسی کا خیال نہیں رکھنا. ہاں، وہ حیا اور حجاب اور وہ سب کچھ جو ہے اس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے اپلائی کرنا. اب اندھا انسان جو ہے اس کے لیے کیا مسئلے ہو سکتے ہیں؟ مثلا دیکھیں ایک اندھا انسان ہے، وہ کوئی ایسی چیز اٹھا لے گا کیونکہ اس کو تو نظر نہیں آ رہا، غلط چیز اٹھا کے منہ میں ڈالنے لگا ہے، زیادہ ڈال لے گا، اسے یہ نہیں پتا کہ اور لوگوں نے بھی کھانا ہے، ایسی جگہ بیٹھ جائے گا جہاں اپروپریٹ نہیں ہے، جہاں اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے، یا یہ کہ تھوڑا کھا لے گا. یہ کچھ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. اسی طرح معذور انسان جو ہوگا اس کو چلنے پھرنے میں مشکل ہوگی، اس سے چیزیں اٹھائی نہیں جائیں گی، رکھی نہیں جائیں گی، اس کو ہیلپ چاہیے ہوگی. اور اگر وہ لیٹ سے ویل چیئر پہ ہے، کہیں لائن بنی ہوئی ہے کھانا ڈالنے کے لیے، اور اب ویل چیئر میں آ گیا تو وہ ان وے رکاوٹ بن جاتا ہے. بہت سے لوگ جو ہے اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مطلب ہمیں جگہ ملے، ہم نے بھی ڈالنا تھا. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی سے ایک حدیث لے رہے تھے اور وہ اندھا تھا، تو جس طرح سے وہ بات کر رہا تھا، اس کا جو سٹائل تھا، اس پہ امام بخاری کو ہنسی آ گئی، اور ان کو خود ہی نا اپنے دل میں برا لگا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ غلط بات ہے، میں نے ان وے ان کا مذاق اڑایا، ان کو تو نہیں سمجھ آئی، مجھے تو پتہ چل گیا میں نے کیا سوچا ہے. اس پہ انہوں نے اس شخص سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو نہیں دیکھا مگر میرے رب نے دیکھ لیا، اور میں اپنے آخرت کے حساب کے بارے میں جو ہے وہ ڈرتا ہوں. تو انہوں نے اسی وقت اپنے رویے کو درست کر لیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں مینر، میں نے آپ کو کہا نا، یہ سوشل مینر ہمیں بتایا جا رہا ہے. ہمارے کلچرز میں انٹیگریٹڈ سسٹم نہیں ہے.
ہماری پرابلم کیا ہے کہ اگر کوئی اسپیشل نیڈ، کوئی آٹسٹک بچہ آ جائے، ADHD آ جائے، تو ہم اس پہ بھی عجیب سا بیہیویئر دیتے ہیں. ہم اس کی ہسٹری پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. کہاں پیدا ہوا تھا، چاند گرہن تو نہیں تھا، تو سورج گرہن تو نہیں تھا، کیا کھایا تھا. پھر دل میں سوچتے ہیں ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا اس نے، اس لیے اللہ نے اس کو ایسی اولاد دی، اس لیے اس کے ساتھ ایسے ہوا. وہ ہسٹریز پوچھتے ہیں، لیکن جہاں پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے وہاں کوئی فیسیلیٹیشن نہیں دیتے. اس کو بٹھائیں اچھی طرح، اس کو ہیلپ کر دیں، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے. اور حرج کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر کوئی تنگی کا ہونا. تو معاشرے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی غلط ہو رہا ہے جب آپ سوشلی انٹریکٹ کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہو رہی ہیں، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرو. ہم کیا کریں، بچوں کو ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں ذرا سی بات پہ. تو لنگڑے انسان کو کوئی سہارا چاہیے ہے، اس کو کوئی کھانے میں ہیلپ چاہیے ہے، کوئی ویل چیئر ہے کہ اس کو انکریج کرنا ہے. اسی طرح مریض ہے، وہ صحیح طرح سے نہیں کھا سکتا. کئی دفعہ کوئی ایسی پرماننٹ بیماری ہوتی ہے، اس کو کسی چیز کا پرہیز ہوتا ہے، اس کا ہم کتنا جو ہے وہ خیال رکھ رہے ہیں، اور اس کی معذوری کے اس کے پیچھے تو نہیں پڑ رہے ہیں. تو ان سب باتوں کا ہمیں احساس کرنا ہوتا ہے، خیال رکھنا ہوتا ہے.